السلام علیکم. پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے بین الاقوامی تعلقات میں کامیابیاں سمیٹی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. کشمیر پر دنیا, حتیٰ کہ مسلم دنیا کو اپنے بیانیے پر کیا ہم لا سکے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. اقوام متحدہ نے کشمیر پر کیا ہماری بات سنی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. فیٹف کی تمام شرائط پوری کرنے کے باوجود پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکلا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. افغانستان پر امن مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا, پھر بھی امریکہ کے آگے اپنا کردار کیا ہم منوا سکے؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. لابنگ فارمز کو لاکھوں ڈالر دینے کے باوجود امریکی صدر جو بائیڈن کی کال آئی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. افغانستان میں طالبان کی حکومت کو تسلیم نہ کر کے بھی یورپ نے جی ایس پی پلس کے سٹیٹس کو سراہا؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. اب نیوزی لینڈ کی ٹیم کو پاکستان میں کھلانے کے لیے سب کچھ کیا, حتیٰ کہ وزیراعظم عمران خان نے نیوزی لینڈ کی وزیراعظم کو کال بھی کی, لیکن کیا وہ مانی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. نیوزی لینڈ ٹیم تو چلی گئی, کیا انگلش ٹیم اپنے مقررہ شیڈیول پر پاکستان آئے گی؟ ایبسلیوٹلی ناٹ. ناظرین, ایبسلیوٹلی ناٹ کو بہادری کہیں یا سفارتی غلطی, اب ہمیں اس کی قیمت چکانا پڑ رہی ہے, اور اس بات کی تصدیق آج خود وفاقی حکومت کے ترجمان کر رہے ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری ایبسلیوٹلی ناٹ کو لے کر کیا کہہ رہے ہیں, آج ذرا سنیے. آپ کو اگر اپنا سر اونچا رکھنا ہے تو اس کے لیے پھر اس کی قیمت ہوتی ہے. اگر آپ ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں گے تو پھر اس کی قیمت ہے وہ آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. مستقبل میں یہ ایبسلیوٹلی ناٹ اور کتنے سفارتی محاذوں پر پاکستان کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے, اور اگر اسے بہادری مانا جائے تو مستقبل میں اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے مجھے جوائن کر رہے ہیں دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا. جنرل صاحب, پرائم منسٹر کے دنیا کو ایبسلیوٹلی ناٹ کے کہنے کے بعد یہ تو کہنا ہم شروع ہو گئے تھے, بلکہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے تھے کہ اس کے کانسیکوینسز پاکستان کو بھگتنا پڑیں گے, اور اب چیزیں کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں, اور معاملہ شروع ہوا ہے کھیل کے میدانوں سے. نیوزی لینڈ کی ٹیم واپس گئی, کل انگلینڈ کی ٹیم نے آنے سے انکار کر دیا, جس کے بعد آج وفاقی وزیر اطلاعات کو یہ کہنا پڑ گیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ کہیں گے تو قیمت تو چکانا پڑے گی. یہ دنیا میں کس تناظر میں دیکھ رہی ہے جنرل صاحب؟ جی, پہلے تو میرا خیال یہ بات کافی افسوسناک ہے کہ ہر چیز میں سیاست آ گئی ہے. انٹرنیشنل پالیٹکس میں, ٹریڈ اور کامرس میں تو پہلے ہی تھی. ہمیں معلوم تھا کہ اس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جس طریقے کا برتاؤ ہوتا ہے, کسی کو آپ ایکسیس دیتے ہیں, کسی کو نہیں دیتے ہیں. لیکن یہ کھیلوں کے معاملے میں پہلے کبھی کبھار خبریں سنتے تھے, ابھی تو مکمل طور پہ ایسے لگ رہا ہے کہ کھیل کے میدان بھی جو ہے سیاست کی نظر ہو گئے ہیں, کم از کم اس کیس میں تو ہو گیا ہے. اور یہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ کون سے ممالک ہیں جن کا گٹھ جوڑ آپ کو نظر آ رہا ہے, تو یہ ایگزیکٹلی وہی ممالک ہیں جو کہ یا تو کوارڈ میں ہیں اور یا ابھی جو اوکس نئی حد بند ہوئی ہے. تو ہمیں اس کا مطلب یہ کہ وہ جان کے دھکا دے کے دوسرے کیمپ میں ڈالنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ پاکستان تو ایک بیلنسنگ ایکٹ کے تحت دونوں کے ساتھ, یعنی کہ امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ اپنے روابط قائم رکھنا چاہتا ہے. لیکن سر, ہمیں تو ہر طرف سے گھیرا نا. آپ دیکھیں پنجشیر صوبے کی لڑائی کو بنیاد بنا کر اور انڈیا نے جو الزام بھی لگایا کہ پاکستان نے جا کر مدد کی, جس کی وجہ سے جو طالبان ہے وہاں پر بھی جو ہے نا اپنا کنٹرول سنبھالنے میں کامیاب ہوئے, اور اس پر یورپ جاگا اور یورپ نے کہہ دیا کہ ہم جی ایس پی پلس پر جو ہے نا وہ نظر ثانی کریں گے. تو سر, پروپیگنڈا انڈیا کا بھارت کو بھگتنا پڑا ہے, دنیا سو رہی ہے کیا؟ جی, مطلب ایسا تو نہیں ہے کہ اگر ہندوستان پروپیگنڈا کر رہے تو دنیا کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے یا اصل حقائق ہیں. یہ ناٹ ایبسلیوٹلی ناٹ کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو ایس سی او میں 2 باتیں کہی ہیں وزیر اعظم نے, اور بہت میرے خیال عمدگی سے اپنی فورن پالیسی, آزادانہ فورن پالیسی کا اظہار کیا ہے. ایک تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ دنیا کو چاہیے کہ جو افغانستان کے زمینی حقائق ہیں ان کو مانے, جس کا یہ مطلب ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو وہاں پر حکومت ہے اس کو مانے. دوسرا, وہ انہوں نے یہ کہا کہ باہر سے فورس نہیں کی جا سکتی چیزیں افغانستان کے اوپر. یعنی یہ جو طرح طرح کی ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ آپ یہ کریں گے تو ہم مانیں گے, آپ وہ کریں گے تو ہم مانیں گے, تو یہ بات یہ انڈیا بھی تو دے دیا نا پرائم منسٹر نے. تو جب آپ ایک آزادانہ خارجہ پالیسی کی بنیاد ڈالتے ہیں اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ چیزوں کا سامنا تو آپ کو کرنا پڑتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایف اے ٹی ایف اور آئی ایم ایف کے
نکل جائیں تو کچھ دیر کے لیے آپ کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑے گا. آپ کو یہ نہیں میں کہتا کہ کوئی اوپن جنگ ہونے کا امکان ہے, آلدو ہندوستان کے بس میں ہو تو وہ بھی کر دے, لیکن ان کو پتا ہے کہ ان کو جواب بڑا کرارا ملے گا, نہ کریں. لیکن ہمیں اپنے گارڈز ذرا قائم رکھنے چاہیے. این ممکن ہے کہ ایسے میں انڈیا جو پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے, کیا وہ پھر پورا نہیں ہوگا؟ بالکل پورا نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا, ایک زمانہ تھا کہ دنیا یہی تھی, امریکہ تھا اور ان کے ہواری تھے. ابھی دنیا کی حیت تبدیل ہو رہی ہے. ابھی چین بھی دنیا ہے, روس بھی دنیا ہے, ترکی بھی دنیا ہے, ملیشیا ہے, ایران ہے. تو ہمارے یہ نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاس کانٹیکٹس کی. ہم تو یہ چاہ رہے تھے کہ سب کے ساتھ رہے, لیکن اگر بہت شوق ہے کسی کو خود اپنے تعلقات توڑنے کا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اس سلسلے میں میرا خیال ہے کہ دنیا میں کافی گنجائش اب موجود ہے کہ شفٹ پالیسی کو کیا جا سکتا ہے. تو اگر ہم ایک دفعہ اس کلزم خون سے گزر جائیں کوشش کر کے, ہمیشہ کے لیے آزادی پا لیں گے اپنی خارجہ پالیسی میں بھی اور اپنی اکنامک پالیسی میں بھی. جی بہت بہت دفاعی تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب میرے ساتھ ہیں. مجھے پروگرام میں بریک لینی ہے ناظرین, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, ہمارے ملک میں اتنی عدالتیں ہیں, نہ ہی ججز کی تعداد جتنے مقدمات دائر کر دیے جاتے ہیں. ایسے میں مقدمات کو مناسب وقت ملنا اور پھر انصاف کا حصول یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. مقدمات سالہ سال چلتے ہیں اور انصاف کے لیے عدالتوں کے چکر لگا لگا کر جوتیاں گھس جاتی ہیں. لاکھوں مقدمات کے لیے ہزاروں جج ہیں, کیونکہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مقدمات جو محض غلط فہمیوں سے پیدا ہوتے ہیں اکثر اوقات قانون سے لا علمی بھی تنازع کی ایک بڑی وجہ بن جاتی ہے, جس کا علم ہوتے ہی نہ صرف ندامت ہوتی ہے بلکہ مدعی فوری طور پر جھکنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے. لیکن یہاں بات چیت یا صلح صفائی سے پہلے ہی جو ہے یہ عدالتوں تک جو ہے نا پہنچنا لوگوں کو آسان لگتا ہے. پھر اناؤں کے آگے واپسی کا راستہ بھی نہیں بچتا اور بات وکلا صاحبان اور ججز کے رحم و کرم پر چلی جاتی ہے. اس کے لیے دنیا بھر میں مصالحت سینٹرز کام کر رہے ہیں, جبکہ وفاقی حکومت نے بھی یہ قانون نافذ کرنے کا اعلان کیا ہے. آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری نے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ADR کو لے کر کیا کہا, کیا بات ہوئی آج کابینہ میں, ذرا سنیے. اسلام آباد میں پہلی بار ایک نیا آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن میکنزم لگایا گیا ہے, جس کے ذریعے اسلام آباد میں ADR سینٹرز کریٹ کیے جائیں گے اور پہلے مرحلے میں جو فیملی ایشوز ہیں, بزنسز ہیں, وہ کورٹس کے بجائے ADR میں دیے جائیں گے, تاکہ بات چیت سے, میڈیشن سے, اس طرح سے جو معاملات ہیں وہ حل کیے جائیں. تحریک انصاف کی حکومت اگر ایسے مصالحتی سینٹرز بنا کر عدالتوں سے بوجھ کم کر دے تو یقیناً انصاف کے میدان میں انقلاب آ سکتا ہے. جسٹس انوار الحق اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد سے ہی آؤ صلح کریں آس کے نام سے ایک نعرہ بلند کیے ہوئے ہیں. ان کا خواب ہے کہ ہر علاقے میں ایک ثالث اور مصالحت سینٹر موجود ہو اور معاشرے میں تنازعات عدالتوں میں جانے سے پہلے اس مصالحت سینٹر میں چلے جائیں تو عدلیہ سے جو چھوٹے موٹے مقدمات ہیں اس کا بوجھ بہت حد تک کم ہو سکتا ہے. فی الوقت جسٹس صاحب صرف فیملی کیسز کو لے کر صلح کراتے ہیں اور ان کا یہ ماننا ہے کہ مقدمات میں زیادہ تر انسانی رویوں, اناؤں اور غلط فہمیوں کو نکال دیا جائے تو قانون کی عملداری کی ضرورت کم ہی پڑتی ہے. لیکن اگر صلح نہ ہو تو عدالت اور جج کے پاس جا کر اپنے فیصلے لیے جا سکتے ہیں. اس سے ایک تو عدالتی فیس بچ جائے گی اور دوسرا غیر ضروری مقدمات کا بوجھ عدالتوں سے ہٹ جائے گا تو فیصلے جلد اور انصاف کا حصول آسان ہو سکتا ہے. ناظرین مجھے جوائن کریں وفاقی وزیر قانون و انصاف بیرسٹر فروغ نسیم صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ڈاکٹر صاحب, آج کابینہ نے ARD پر کیا فیصلہ کیا ہے, کیوں ضرورت محسوس ہوئی اور آپ کے نزدیک اس سے عدالتوں کا جو بوجھ ہے کیسز کا وہ کس حد تک اس میں ریلیکسیشن ملے گی اور لوگوں کو فائدہ ہوگا؟ بہت اچھا ٹاپک آپ نے اٹھایا ہے احمد سے. جو ADR ہے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, یہ ہم نے جب انالیسس کر کے آج کابینہ میں بتایا
کہ انگلینڈ میں تو یہ کوئی 85% سکسیس ریٹ ہے اور امریکہ میں یہ کوئی 75% سے 80% سکسیس ریٹ ہے. سکسیس ریٹ کا مطلب یہ ہے کہ جتنے کیسز ADR گئے تو انگلینڈ میں 85% ریزالو ہو گئے ADR سے اور امریکہ میں 75 سے 80% ریزالو ہو گئے. اچھا دیکھیے پاکستان میں بھی ADR اگر صحیح طرح کیا جائے تو اس کی سکسیس ریٹ بہت ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں جو کانسیپٹ جرگا کا ہے اور ٹرائبل ایریاز میں جب بڑے بوڑھے بیٹھ کے کوئی فیصلہ جی پنچایت سسٹم ہے تو اس کے سکسیسز تھے, ایسا نہیں تھا کہ اس کے سکسیسز نہیں تھے. پرابلم وہاں آئی کہ پھر کبھی کبھار پنچایت سسٹم میں اور جرگا سسٹم میں کوئی ایسی چیزوں پہ فیصلہ ہو جاتا تھا جو قانون اور آئین کے خلاف ہوا کرتی تھیں اور اسی لیے پھر اس پہ کرٹیسزم بھی آیا. لیکن جو اس کی پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو اگر ADR کے طور پہ ٹرانسلیٹ کیا جائے تو یہ ایک بڑی سکسیس ہو سکتی ہے. ہم نے آج جو پروپوزل پاس کروایا ہے کیبنٹ سے وہ فیملی کیسز میں ICT میں اسلام آباد میں اگر کوئی فیملی کیس ہو تو اس کے لیے آپشن یہ ہوگا کہ عدالت نہ جائے اور ADR میں آ جائے اور ADR میں مساہلت کی پوری کوشش کی جائے گی اور کوشش یہ کی جائے گی یا بچوں کی کسٹڈی ہے, کوئی کنٹیسٹڈ خلا کا یا طلاق کا معاملہ آ گیا یا اور کوئی پوزیشن کے ایشوز آ جاتے ہیں, ایسٹس کے ایشو آ جاتے ہیں, اس میں اور بھی سول کرمنل ہر طرح کی چیزیں آپ اس میں لے کر جا سکتے ہیں. اور دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا کہ جو جرگا اور پنچایت سسٹم کی بات کریں سر وہ تو بالکل ڈیفرنٹ چیز نہیں ہے. پنچایت تو ایک فیصلہ لاگو کرتی ہے, ہمارے سامنے بڑی مثالیں ہیں قبائلی علاقوں کی, انٹیریئر سندھ کی بہت زیادہ مثالیں ہیں. جبکہ اس کو جو میں نے پڑھا ہے اور سمجھا ہے اس میں تو آپ نے ثالثی کروانی ہے, معاملے کو حل کرنا ہے نہ کہ فیصلہ اپنا تھوپنا ہے. تو اس میں ڈفرینس ہے نا پنچایت سسٹم میں اور اس میں؟ جی زمین آسمان کا فرق ہے. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. لیکن بعض پنچایت سسٹم اس طرح کے جرگا اس طرح کے ہوا کرتے تھے کہ کوشش کی جاتی تھی کہ آپس میں دو فریق ہیں ان کی صلح کرائیں, مصالحت کرائیں, کوئی ایسا فیصلہ کرا دیں مل کے کہ جو دونوں سائڈ جو ہیں وہ قبول کر لیں. اور وہ یہاں یہی ہوگا کہ کوشش کی جائے گی کہ دونوں کی آپس میں مصالحت اس طرح کرائی جائے. اچھا اس میں ایک اینگل فیصلے کا بھی ہے, دو اینگلز ہیں فیصلے کے. ایک تو یہ ہے کہ اگر دو فریقین نے کسی چیز پہ ایگریمنٹ کر لیا تو اس ایگریمنٹ پہ پھر سائن ہو جائے اور وہ پھر ایک سمجھے ایک اسٹیٹوٹری فیصلہ ہے, دونوں پر پابند ہے. لیکن ADR کا جو دوسرا لیگ ہے, ایک تو کنسیلیشن یعنی مصالحت ہے, دوسرا ہے آربیٹریشن. مثال کے طور پہ کہ میرا اور کسی کا ڈسپیوٹ ہو اور ہم کہیں نہیں جی شازیہ صاحبہ آپ آربیٹریٹر بن جائیں اور آپ ہمارا فیصلہ کر دیں. تو ایکچولی کورٹ سے ہٹ کے وہ پھر پنچایت سسٹم یا جرگئی سسٹم ہے کہ بالکل ایک فیصلہ صادر آربیٹریٹر کرتا ہے, لیکن آربیٹریٹر از باؤنڈ بائی دا لا, اس کے جو اصول ہیں. تو پھر اگلا سٹیپ اسی پہ جانے ہیں اور اس پہ پھر یہ تو اب فیملی کیسز ہیں, لیکن اس کے بعد پراپرٹی کیسز ہوں گے, کمرشل کیسز ہوں گے. کوشش کی جائے گی کہ یہ ایک آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جو اس کا نام ہی ہے, ایک زبردست طریقے کا ایک یہ ٹیئر مطلب ابھی تک فیملی میٹرز تک ہی یہ آپ لوگ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں, اس میں مزید بعد میں چیزیں ایڈ آن کی جائیں گی. لیکن یہ سینٹرز کیسے کام کریں گے, کون لوگ ان میں شامل ہوں گے, ان کو فیسیں دی جائیں گی, ان کو ہائر کیا جائے گا, ان کی تربیت کیا ہوگی, بائی پروفیشن ان کے لیے کیا ہونا ضروری ہے. تو یہ سینٹرز کیسے کام کریں گے, حکومت چلائے گی کیا ان سینٹرز کو؟ دیکھیے ایسا ہوا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں, یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے بڑے معزز چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب, ان سے لا منسٹری مشاورت کے بعد ایک پینل تشکیل دیا گیا اور ہم نے آلموسٹ وہی پینل رکھا جو انہوں نے سجیسٹ کیا. اور وہ ڈفرنٹ شعبوں سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کا ایک پینل بنایا گیا ہے, یعنی ڈاکٹرز کا الگ ہے, مولوی حضرات کا الگ ہے, ٹیچرز کا الگ ہے, اور ڈفرنٹ لائرز کا الگ ہے. وہ سارے پینلز اس میں تشکیل دیے گئے ہیں. اور وہ پینل آف نیوٹرل ایکسپرٹس ان کا نام ہے, ان کو نوٹیفائی کر دیا ہے لا منسٹری نے. اور میرے خیال میں اس میں کوئی
4-5-6 مہینے ہو گئے ہیں. اس کے بعد پھر ہم نے یہ اگین میں ان کی تعریف کرتا ہوں چیف جسٹس اطہر من اللہ کی، ان کے ساتھ بیٹھ کے پھر ہم نے یہ سارا اسٹریٹجائز کیا اور باقاعدہ جو ایگزسٹنگ ہمارا بجٹ ہے لا منسٹری کا، ہم اس میں فار دا ٹائم بینگ ایٹ لیسٹ ایڈیشنل پیسے نہیں لے رہے فیڈرل گورنمنٹ سے. تو ایگزسٹنگ جو بجٹ ہے اس میں جو ہمارے پاس جو اسپیس ہے اس میں کریٹ کر کے ہم وہ پینل آف اور رولز بھی اس کے بنے ہوئے ہیں، وہ ان نیوٹرل ایکسپرٹ جو آلریڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں وہ سالسی کریں گے اور وہ یہ اے ڈی آر کریں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے. تو یہ ہم نے سارا اسٹرکچر فار دا ٹائم بینگ ایٹ لیسٹ فار دا پرپسز آف فیملی کیسز. کیا اس میں جو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹس ہوں گی وہ قانون کے مطابق ہی ہوں گی؟ دیکھیں ایسا کوئی سیٹلمنٹ جو کہ قانون کو وائلیٹ کرتا ہے تو وہ پھر تو سیٹلمنٹ قانون ریکگنائز نہیں کرتا، لیکن کوشش یہی کی جائے گی. اسی لیے ایکسپرٹس اس طرح کے اپوائنٹ کیے گئے ہیں جو کہ لائرز اس میں ہوں گے اور اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہوں گے کہ قانون کو بھی دیکھیں اور قانون کو دیکھنے کے بعد ایسا سیٹلمنٹ کریں جو کہ دونوں کو قبول ہو، اور ایکسپلین کریں دونوں پارٹیز کو کہ دیکھیے یہ اسی طرح آپ لڑتے رہیں گے تو اس کا نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ پھر عدالتیں ہیں، عدالتوں کا ٹائم ویسٹ ہونا ہے، وکیل بھی ہیں، سارے لوگ ہیں. ان دی اینڈ ہونا یہی ہے کہ اگر ایک پارٹی جیتے گی بھی اور ہارے گی بھی تو اتنے سال کے بعد تو پھر کون کیا ہوگا اور کچھ پتہ نہیں. تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو لیٹیگنٹس ہیں ان کو سمجھائی بھی جائیں گی، ان کو بتائی بھی جائیں گی. فاروق نسیم صاحب، پنجاب میں یہ آلریڈی یہ موجود ہے لیکن اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، تو کیا یہ بات درست ہے جیسے ابھی آپ نے بات کی وکیلوں کی کہ ایک طبقہ ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ یہ امپلیمنٹ ہو؟ ظاہر ہے جب یہ فیملی میٹرز اور اس طرح کے اور میٹرز جیسے آپ کہہ رہے ہیں بعد میں چیزیں لیٹر آن ہم اس میں ایڈ آن کریں گے، تو ظاہر ہے پھر وہ جو ایک پروفیشنل لوگ ہیں جن کی روزی روٹی اس سے جڑی ہوئی ہے وہ تو رکاوٹ بنیں گے. وہ کیسے اس کو امپلیمنٹ پھر ہونے دیں گے؟ ظاہر ہے جن کو اتنی بڑی بڑی فیسیں ملتی ہیں کیسز کی مد میں وہ تو سب رک جائے گا. تو بڑا اچھا کام کرنے جا رہے ہیں بائی دا وے آپ لوگ. تھینک یو ویری مچ. دیکھیں میں کسی کو بلیم نہیں دوں گا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اب جیسے انہیریٹنس لاء کی ہم نے سارا یہ لاء لائے تھے، اور اب دیکھیے کہ وہ 15 دن میں نادرا جو ہے وہ سرٹیفکیٹس انہیریٹنس کے دے رہا ہے، جبکہ سال لگتے تھے اس میں. اس میں کافی ریزسٹنس ہمارے وکیل بھائی ہیں ان کی طرف سے آئی تھی، اور وہ یہی تھا کہ وکیلوں کی روزی روٹی. اچھا وہ دیکھیں وہ ٹھیک ہے، میں بالکل اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، میں خود لائر ہوں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے پبلک گڈ کو دیکھنا ہے. ایک اچھا وکیل وہ ہوتا ہے جو پبلک گڈ کو پہلے دیکھے گا، وہ اپنی چیز، اپنی سہولت، اپنی فیسوں کو بعد میں دیکھتا ہے. پہلے وہ دیکھتا ہے کہ اس عمل سے کیا عوام الناس کو فائدہ ہے، لوگوں کو فائدہ ہے. آپ دیکھیے ڈفرینٹ طبقوں کے یہ کیسز، فیملی کیسز آتے ہیں، غریب لوگ بھی ہیں، مڈل کلاس بھی ہیں، کچھ امیر لوگ بھی ہیں. تو یہ فیسلٹی جو ہوگی، مجھے یہ لگتا ہے کہ آئی سی ٹی میں یہ بڑی زبردست فیسلٹی ہونے جا رہی ہے، اور یہ کورٹوں کا ایک بھرپور برڈن جو ہے وہ ختم کر دے گی فیملی کیسز کی حد تک. تو پنجاب میں بھی تو امپلیمنٹ کروانے کے لیے کوئی پھر آپ لوگوں کو چاہیے کوئی آرڈر جاری کرے نا. پنجاب میں تو آلریڈی موجود ہے لیکن وہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے نا. جیسے یہ ہوتا ہے اس کے بعد آج یہی بات کیبنٹ میں بڑی بھرپور پی ایم صاحب کی اور میری بڑا اچھا ڈسکشن رہا، اور اس میں یہی تھا کہ انشاءاللہ العزیز جیسے ہی یہ ٹیک آف ہوتا ہے پھر ہم انگیج کریں گے. پنجاب میں بھی لاہور ہائی کورٹ کے جناب معزز چیف جسٹس صاحب میں دوسرے ججز ہیں، ان کے ساتھ ان کی گائیڈنس میں انوار الحق صاحب، جسٹس انوار الحق صاحب بڑا کام کر رہے ہیں اس پہ. جی ہاں بہترین کام کر رہے ہیں، اور وہاں کے جو لاء منسٹر ہیں راجہ بشارت زبردست کام کر رہے ہیں، بزدار صاحب ہیں. تو ان کے ساتھ مل کے یہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے پنجاب میں بھی پھر کے پی میں بھی تو یہ کریں گے انشاءاللہ. اور مجھے لگتا ہے کہ آئی سی ٹی ایک اچھی سکسیس سٹوری ہوگی فیملی کیسز کی، اور ساتھ ساتھ پھر دوسرے کیسز بھی شروع ہوں گے اور دوسرے پروونسز میں بھی جایا جائے گا. صحیح. تھوڑا آگے بڑھتے ہیں فاروق نسیم صاحب. چیئرمین نیب کی مدت ملازمت ختم ہونے میں تقریباً 18 دن جو ہے نا وہ رہ گئے ہیں. مشاورت ابھی تک ہوئی نہیں ہے. پھر آپ لوگوں کی طرف سے، حکومت کی طرف سے تاثر یہ مل رہا ہے کہ
ان کو توسیع ان کی مدت ملازمت میں دی جا سکتی ہے. پھر دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ حکومت یہ بھی سوچ رہی ہے کہ جو طریقہ کار ہے مشاورت کا اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر کے بیچ میں, اس کو بھی آپ لوگ چینج کرنا چاہتے ہیں. سر, یہ تاثر کیا واقعی حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے یا سوچ لیا ہے یا مزید سوچ رہے ہیں کہ ان کو مزید ایکسٹینشن دینی ہے؟ آن اے لائٹر نوٹ میں صرف یہ کہوں کہ آپ نے جو پہلے والا ہلکا ٹاپک جان کے چھیڑا تھا تاکہ مجھے کانفیڈنس آپ دیں, میں کوئی آج زبردست سوالات نہیں کرنے جا رہی. دیکھیں, میں گزارش کروں, یہ ایک اچھے جرنلسٹ کی نشانی ہے جو آپ نے کیا. دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی کوئی چیز فائنل نہیں ہے, اور میں نے خود 2-3 پروگرامز میں آپ کے کولیگز دوسرے چینلز پہ ہیں, ان کے ساتھ انٹرویو میں نے یہ بات چھیڑی. جب انہوں نے کوئی سوال کیا تو میں نے سچ بتایا, جو اس وقت کوئی چیز فائنل نہیں ہے. اور جو تھنکنگ ہے گورنمنٹ کی وہ 2-3 طرح کی باتیں چل رہی ہیں. ایک تو یہ چل رہی ہے کہ کیا ہم نئے آدمی کو اپوائنٹ کریں. دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی پرانے نیب کے چیئرمین رہ چکے ہیں انکلوڈنگ پریزنٹ ون جسٹس جاوید اقبال, سب کو کنسیڈر کیا جائے. ہمارے پاس زیادہ نام ہونے چاہیے, کیونکہ دیکھیں کچھ بھی آپ کہہ لیں, 2 باتیں جو جسٹس جاوید اقبال کی ہیں وہ بڑی مستند ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کی جو فائنینشیل انٹیگریٹی وہ بڑی کلین ہے. نیب وہ ایک ادارہ ہے کہ اگر ذرا سا بھی کوئی آدمی فائنینشلی ٹینٹڈ ہو تو نہ صرف وہ ایک بہت ہی سمجھی جرم کرے گا سوسائٹی کے لیے, بلکہ ایک بڑی خراب پریسیڈنٹ کریٹ ہو جائے گی اگر ذرا سا بھی نیب کا چیئرمین جو ہے وہ فائنینشلی ٹینٹڈ ہو. تو ایک تو یہ ان کی ایک بڑی پازیٹیو بات ہے جسٹس جاوید اقبال کی. پلس جو نیب کی کارکردگی ان کے دور میں رہی ہے, کتنے بلینز کی ریکوری ان کے ہوتے ہوئے ہوئی ہے, کیسز چلے بھی ہیں, اور کہاں یہ 3 سال کی 4 سال کی پرفارمنس اور کہاں پچھلے 17-18 سال. لیکن اپوزیشن تو ایک الزام لگاتی ہے نا کہ آپ نے اتنے بڑے ناموں کو پکڑا, گرفتار کیا, سال ہا سال جیل میں رکھے. ان لوگوں سے آپ نے جو ہے نا, جو بات شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ کی ہے کہ ایک دھیلے کی کرپشن ثابت کر کے دکھا دیں. تو بات تو یہی کہ اپوزیشن جو بات کرتی ہے کہ بھئی آپ نے اتنا عرصہ جیلوں میں رکھا, آپ لوگوں نے ہم سے ریکور کیا, نمبر 1. نمبر 2, پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ لوگ ایکسٹینشن دینے جا رہے ہیں تو یہ پھر آپ لوگوں کے اپنے مفاد میں ہے, کیونکہ حکومت کے جو لوگ ہیں ان کو اس طریقے سے پہلے گرفتار نہیں کیا جاتا, سالہ سال انہیں جیلوں میں نہیں رکھا جاتا. تو اس تناظر میں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, اپوزیشن کے جو اعتراضات ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اپوزیشن یہ اعتراض کرتی ہے کہ ہم سے کیا ریکور کروا لیا اور ہمیں کیا کنورٹ کروا دیا, تو اطلاع عرض ہے سب کے لیے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایجنڈا نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو کنورٹ کرایا جائے اور زبردستی جو ہے وہ پیسے ریکور کیے جائیں. فیڈرل گورنمنٹ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ ایک ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن اور انکوائری ہو, اور اس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ٹرائل چلے, اور ٹرائل چلنے کے بعد سزا جزا عدالت کے ہاتھ میں ہے. نہ ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ کسی کو زبردستی کنورٹ کرائیں. اچھا, جہاں تک کہ تمام اپوزیشن لیڈرز کے ریلیز ہونے کی بات ہے, دیکھیں بیل کا پیرایا کچھ اور ہوتا ہے. بیل کا پیرایا اور فائنل کنوکشن جو ہے وہ الگ الگ باتیں ہیں. یہ تو پھر وہ تمام کیسز اگر میں لے کے آپ کے ساتھ بیٹھوں, صرف اپوزیشن لیڈرز کے نہیں, اس ساروں کے, اور میڈیا میں یہ ایک ایک کر کے بات کروں کہ کس کے خلاف کیا ایلیگیشن ہے, تو وہ مناسب اس لیے نہیں ہے کیونکہ نہ میں کورٹ آف لا ہوں نہ آپ کورٹ آف لا ہیں. لیکن موٹی بات یہ ہے کہ جو بھی چیئرمین ہوتا ہے, نیب چیئرمین, ایک تو اس کی انٹیگریٹی دیکھنی ہے, پلس کوالیفیکیشن دیکھنی ہے, کیونکہ یہاں پہ دیکھیے یا تو ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا کوئی جج ہوگا ریٹائرڈ, یا کوئی ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل ہوگا, BS-22 کا یا کوئی ریٹائرڈ BS-22 کا کوئی آفیسر ہوگا. تو جتنے بھی پرانے چیئرمین گزرے ہیں ان کو بھی کنسیڈر ہونا چاہیے, نئے لوگ جو ہیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے. تو میرے خیال میں اس دفعہ فرسٹ ٹائم کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تناظر میں آپ سے یہ چیز سمجھنا چاہتی ہوں کہ کیا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے زمرے میں نہیں آتا, یہ جو مشاورت کا بھی سارا پروسیس ہے, ایک اپوزیشن لیڈر جس پر آلریڈی نیب کے کیسز چل رہے ہیں, پھر ایسا نہیں ہے کہ حکومت کے لوگوں پر کیسز نہیں ہیں. جب یہ دونوں پارٹیز مل کر, ظاہر ہے اگر انہوں نے کوئی اپوائنٹمنٹ کرنی ہے تو دونوں کی طرف جو کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے وہ جھلکے گا, اور نیوٹرلٹی پر ایک کوسچن مارک کھڑا ہو جائے گا.
تو یہ اس کنسرن کو بھی دور کرنا ایک چیلنج ہے آپ لوگوں کے لیے. بہت بڑا چیلنج ہے, اور میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے ایک زبردست کانسٹیٹیوشنل پرنسپل پہ بات کی ہے. دیکھیے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے ایک ہائر پیڈسٹل پہ ہے, یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے. فنڈامنٹل رائٹ ہے ڈیو پروسیس کا, اور فنڈامنٹل رائٹ ہے رائٹ آف لائف کا. تو یہ دو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو کور کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ کسی پہ نیب کی انکوائری ہے, انویسٹیگیشن ہے, اور پھر اسی نے اس کا ریگولیٹر یا جج اپوائنٹ کرنا ہے کنسلٹیشن میں, تو یہ ایک بنیادی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے خلاف لگتا ہے مجھے جو ایگزسٹنگ قانون ہے. اور ایگزسٹنگ قانون میں دیکھیں 18ویں ترمیم کے ساتھ ساتھ بہت سے قوانین اور کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس, بہترین لوگ تھے ہمارے جو بھی لا منسٹری میں اس وقت تھے, پیپلز پارٹی کے لوگ تھے. رضا ربانی صاحب بہترین انسان ہے, بہت زبردست انٹلیکچوئل مائنڈ ہے, اور نون لیگ والے بھی میں بہت تعریف کرتا ہوں. لیکن ود ڈیو رسپیکٹ جگہ جگہ باٹل نیکس آ گئے ہیں. مثال کے طور پہ الیکشن کمیشن کی اپوائنٹمنٹ ہے, الیکشن کمیشن کے ممبرز کی اپوائنٹمنٹ ہے, اگر ڈیڈ لاک ہو جائے تو بھائی اس کو ریزالو کرنے کا طریقہ تو بتاؤ, کیونکہ وہاں تو یہ لکھا ہے کہ کنسلٹیشن کنسنسس سے ہوگا. تو وہ کنسنسس مانے گی نہیں, ہر وقت تھوڑی فرینڈلی اپوزیشن پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ آپس میں تھی ہمیشہ تھوڑی ہوگی. تو بہت سی ایسی چیزوں کو لیکن اب جو ڈیلے ہو رہا ہے اس سے تاثر مل رہا ہے کہ شاید آپ لوگ کنسلٹیشن کا طریقہ کار بھی بدلنا چاہتے ہیں. Is it right, sir? ہم نہیں, دیکھیں میں ابھی کوئی فائنل نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایک چیز رکھوں کہ اگر تو لیڈر آف اپوزیشن یا پرائم منسٹر, میں ان لیڈر آف اپوزیشن یا ان پرائم منسٹر کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اگر پرائم منسٹر یا لیڈر آف اپوزیشن کے خلاف کوئی انکوائری ہے, کیس ہے, انویسٹیگیشن ہے, تو کیا اس کو کنسلٹیشن کرنی چاہیے؟ کیا کنسلٹیٹیو پروسیس اگر وہ کرے گا تو فنڈامنٹل رائٹ جو عوام کا ہے وہ وائلیٹ نہیں ہو جائے گا؟ بالکل ہو جائے گا. تو اس لیے میں اس پیرائے پہ میری اپنی ٹیک یہ ہے, میں پرسنل بات کر رہا ہوں کہ شاید ہم کوئی فارمولا دیں, کوئی امینڈمنٹ کر دیں. جیسے وزیر اعظم صاحب پر یا اگر یہی ہم کوئی کیس نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, لیکن وزراء پر ہیں, ان پر کیسز ہیں, تو کیا پھر اس پیرائے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پرائم منسٹر کو کنسلٹیشن میں شامل ہونا چاہیے, آلدو ان کے وزراء پر کیسز ہیں, وہاں پر کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آئے گا سر؟ نہیں, وہاں نہیں آئے گا. دیکھیں پھر یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے دو پیرائے ہیں. ایک تو پیرائے وائڈر پیرایا ہے. وائڈر پیرائے میں تو پھر آپ سمجھیے کہ آپ کسی پاکستانی پر بھی کیس کوئی ہو تو پھر وہ کسی اور پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا الزام آ جائے, تو وہ میرے خیال میں بہت بڑی کیٹیگری ہو جائے گی. لیکن دیکھیں یو ہیو اے پوائنٹ, ایسا نہیں کہ آپ کوئی ایسی بات کر رہی ہیں جو کہ وہ غلط بات ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم کو ورک کرنے کے لیے کم سے کم وہ آدمی, یعنی پرائم منسٹر کی فیملی, اس کی بیگم صاحبہ, اس کے بچے, لیڈر آف دی اپوزیشن, ان کی بیگم صاحبہ, ان کے بچے, کم سے کم ان پر کسی قسم کی انکوائری یا انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. بے شک پارٹی ممبران پہ ہوں وہ بات چل جائے گی, لیکن اگر پرسن پہ ہے تو پھر پرسن پہ تو بالکل ہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو جائے گا. مطلب آخری سوال, 18 دن رہ گئے ہیں, تو کیا ظاہر ایسا تو نہیں ہے کہ بالکل ہی کچھ نہیں سوچا حکومت نے؟ کوئی تو طریقہ کار ہوگا جو آپ نے سوچا ہے کہ ان 18 دنوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے, کیا تبدیلی لانی ہے, کیا ایکٹ بدلنا ہے, کیسے کرنا ہے, یا بالکل ہی نو لفٹ کا بورڈ لگا دیا ہوا آپ لوگوں نے شہباز شریف کی طرف؟ نہیں, ضروری نہیں ہے. عین ممکن ہے, میں آپ کو بڑا ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, عین ممکن ہے کہ یہ کنسلٹیشن جو لیڈر آف اپوزیشن والی ہے وہ چینج نہ کی جائے اور پھر شہباز شریف سے خط کے تھرو پرائم منسٹر صاحب کنسلٹ کریں, عین ممکن ہے. لیکن دوسری طرف بھی ہمارا ڈسکشن بڑا رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ, اور میرے خیال میں بہت سے ڈرافٹ میں نے اپنے اینڈ پہ تو بنا لیے ہیں. یہ پی ایم صاحب تھوڑا سا یہ یونائٹڈ نیشنز وغیرہ سے تھوڑا سا فارغ ہو کے جیسے ہی آتے ہیں تو پھر یہ اس کو فائنلائز کر دیا جائے گا. بائی دیٹ ٹائم ان کو بھی ڈرافٹس پی ایم صاحب سے, صرف میری اور پی ایم صاحب کی میں نے ان سے شیئر کیا اور کسی سے شیئر نہیں کیا ہے. کنسلٹیشن نیچرلی شہزاد اکبر سے بھی ہے,
اٹارنی جنرل صاحب سے بھی ہے. شہزاد اکبر انفارچونیٹلی کووڈ میں ہے, کووڈ سے آ جاتے تو بہت اچھا رہتا ہمارے لیے. لیکن یہ بہت ہی بھرپور امینڈمنٹس اور بھی ہونے جا رہے ہیں. صرف یہ مطلب ہو سکتا ہے یہ چیئرمین نیب کے لیے کوئی امینڈمنٹ نہ ہو, لیکن دوسرے بھی امینڈمنٹس ہونے جا رہے ہیں بہت سارے. جی ہاں, وہ اب میرے خیال میں آپ بھی یہ بریکنگ نیوز دے سکتی ہیں. تو نیب قوانین میں بنا کے میں نے سب سے پہلے بڑی ضروری ہے. جی دیکھیں, نیب قوانین کہ ہم اگر بہت سے امینڈمنٹس کر دیں تو آپ یہ سمجھیے کہ سسٹم جو ہے افیکٹو بھی ہو جاتا ہے, بہت سا ابیوز بھی ختم ہو جاتا ہے. لیکن نیب کے دانت نہیں توڑنے. دیکھیں ہم تھرڈ ورلڈ میں رہتے ہیں, یہاں کرپشن جو ہے وہ ہے, ایسا نہیں ہے. ہم لیٹس ناٹ کلوز آر آئیز, کرپشن تو ہے, اور اس کا تدارک نیب کی طرح کے انسٹیٹیوشنز ہر جگہ پہ ہیں. انگلینڈ میں بھی ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ اور انڈیا میں بھی ہے, یہ صرف پاکستان میں ہے. تو اس کا تدارک کرنا ہے کہ صحیح سمت کیا ہے. اس کے علاوہ کس چیز میں ترامیم لانے جا رہے ہیں آپ لوگ, یہ بھی ذرا جاتے جاتے بتائی جائیں. نہیں, وہ آپ ہی لوگوں کو سب کو بتائیں گے. مطلب کورٹ کے سسٹم میں, ایویڈنس ریکارڈنگ میں, اور اس طرح کی کچھ چیزیں ہیں, تو انشاءاللہ وہ سب آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. ٹھیک ہے, اس کے لیے الگ پروگرام کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, ضرور. بہت بہت شکریہ. وفاقی وزیر قانون و انصاف بیرسٹر فاروق نسیم صاحب میرے ساتھ ہیں. ناظرین, مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مجھے لاہور اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ جج صاحب آپ کا. جج صاحب, ابھی وفاقی وزیر قانون فاروق نسیم صاحب بھی میرے ساتھ پروگرام میں تھے. میں نے آپ کے بھی کام کا ذکر کیا کہ آپ ADR کو لے کر, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کو لے کر بڑا کام کر رہے ہیں. میں چاہتی ہوں آپ عام آدمی کے لیے آسان الفاظوں میں یہ بتائیں, سمجھائیں کہ کتنا فائدہ مند ہے ہمارے عدالتی سسٹم کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے. دیکھیں, میں تو آپ کی اجازت سے بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک ہمارا خواب ہوتا ہے عام شہری کا کہ ہماری ریاست جو ہے وہ ہماری ماں کی طرح ہو اور ہم اس کا احترام کریں, تو یہ ماں کی طرح کا احترام جو ریاست کا ہے یہ مشروط ہے اس نظام حکومت میں, نظام انصاف پہ. اگر آپ اپنے نظام انصاف کو ایسا بنا دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں پبلک فرینڈلی ہے, لوگوں کے لیے آسان ہے, تو آپ یہ سمجھیں کہ سارے لوگ آپ کے لیے اور ریاست کے لیے اور حکومت کے لیے دعا گو ہوں گے. بالکل. ہم لوگ بدقسمتی سے اپنے نظام انصاف کو بہتر بنانے کے لیے کوئی سنجیدہ کوششیں کر نہیں پائے. فکری اعتبار سے بڑا کام ہوا ہے, بڑے ٹریبونلز بنے ہیں, بڑے کمیشنز بنے ہیں, لیکن اس میں کوئی بڑی ہم تبدیلی نہیں لا سکے کہ جس میں ہم کہہ سکیں کہ ہم نے کوئی بڑا اہم کام کر لیا ہے جس سے نظام انصاف میں کوئی بہتری آئی. پوری دنیا میں اس وقت جو ADR ہے, آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن جس کو کہتے ہیں, اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. اور مجھے آج سے کوئی 3 ہفتے پہلے امریکہ میں یہ دیکھنے کا موقع ملا اور وہاں کے سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب سے میری ملاقات ہوئی, تو بہت حیرت ہوئی مجھے, یقین کریں, کہ جب انہوں نے مجھے بتایا کہ 98% لٹیگیشن امریکن ADR پہ منتقل ہو چکی. اچھا, یہ بہت بڑی بات ہے. سکسیس ریٹ 98% ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ 90% پہ تو بہت سے ہمارے باقی دوسرے جو مغربی ممالک ہیں وہ پہنچ گئے. اب آسٹریلیا ہے, کینیڈا ہے, نیوزی لینڈ ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی نئی چیز متعارف کروا رہے ہیں, یہ پہلے سے ہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ رکاوٹ ہے اس کو امپلیمنٹ کروانے میں. بہت پرانی چیز ہے. اس کو اگر ہم دیکھیں کہ باقی دنیا میں 30 سال سے یہ تقریباً امریکہ میں رائج ہے, اور اسی طرح سے برطانیہ میں ایک وولف رپورٹ آئی تھی, وہاں کے چیف جسٹس نے رپورٹ دی, اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے اپنے لوگوں کو انصاف پرووائڈ کرنے کے لیے جب تک ہم ADR پہ نہ آئیں. ADR کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ دنیا میں 2 طرح کے لوگوں کے درمیان جھگڑے ہوتے ہیں. ایک جھگڑا ایسا ہوتا ہے جس کی بنیاد ان کی کوئی بہت پرانی دشمنی ہوتی ہے. بالکل صحیح. اور ان کو ہم کہتے ہیں یہ آپس میں دشمن ہیں. کسی نے کسی کے باپ کو مار دیا, کسی نے کسی کے بھائی کو مار دیا, کسی نے کسی کو ایسا ہرٹ کیا کہ وہ اس کے ساتھ دشمنی پیدا ہوگی. لیکن ہمارے پاس کوئی
90% سے زیادہ جو مقدمات ہوتے ہیں وہ تنازعات ہوتے ہیں لوگوں کے آپس میں. اچھا یہ بھی ADR میں آتے ہیں؟ یہ سارا کچھ ہی ADR میں آتا ہے. اچھا. دیکھیے جب آپ کا کوئی تنازع ہوتا ہے اپنی پراپرٹی کے بارے میں، اپنی فیملی کے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے ہیومن رائٹس کے بارے میں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ نے ریزالو کرنا ہوتا ہے. اور کسی تنازع کو ریزالو کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی آدمی کے ساتھ ایک تنازع میں ہیں اور آپ پھر غصے میں ہیں. یہ نیچرل ہے، یہ اس کا نیچرل کانسیکوینس ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں یہ غلط فہمی ہو جائے، اس نے میرا حق غصب کر لیا، اس نے میری زمین پہ قبضہ کر لیا، تو آپ غصے میں آ جائیں گے. اب وہ جو دونوں کے درمیان تنازع ہے اس کا ایک حل ہے، اور وہ حل اسی زمین پہ موجود ہے. صحیح. لیکن اس حل تک پہنچنے کے لیے آپ کا غصہ اور آپ کی انا جو ہے وہ آپ کو اس طرف جانے نہیں دیتی. جیسے بعض اوقات چیز آپ کی جیب میں بھی ہوتی ہے اور اب غصے میں اور گھبراہٹ میں اس کو تلاش نہیں کر پاتے. بالکل. چابی کو کھو جاتی ہے بعض اوقات اپنی ہی پاکٹس میں، آپ کے اپنے پرس میں کوئی چیز ہوتی ہے اور آپ کو ملتی نہیں. اچھا مجھے لگتا ہے یہ فیملی میٹرز کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی سارے میٹرز کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور ADR جو ہے پوری دنیا میں تقریباً ہر میٹر میں ہے، اور ہمارے ہاں پاکستان میں تو خاص طور پہ جب سے ہمارے پاس یہ فوجداری نظام میں قصاص اور دیت نافذ ہوا ہے، اب ہمارے پاس اس میں بہت بڑی گنجائش کرمنل کیسز میں پیدا ہو. ابھی فروغ صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے ابھی انیشیلی ہم اس کو فیملی کیسز میں لے کر اس تناظر میں لے کر چل رہے ہیں، ود دا پیسج آف ٹائم. میں نے بھی چودھری فواد صاحب کی بات سنی ہے آج میڈیا پہ، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ حکومت نے بالآخر اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور جان لیا ہے کہ اس کے بغیر ہمارے پاس حل ہے نہیں. کوئی بھی آپ کے پاس الٹرنیٹ نہیں ہے اس کا. آپ نے 21,60,000 مقدمات کی بات کی. میں یہاں پہ ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا جو ہمارے عدالتی نظام کے لیے بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے، عام لوگوں کے لیے، کہ یہ 21,60,000 کیس پاکستان میں پینڈنگ ہیں. یہ درست بات ہے، بالکل صحیح. لیکن آپ میں سے بے شمار لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہے کہ ہر سال پاکستان میں ہمارے یہ 3,060 جج جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ 35 سے 40 لاکھ مقدمات فیصلہ کرتے. یہ کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا اس بات کا؟ بالکل. ہمارے پاس جو چیز نیگیٹو ہوتی ہے اس کی تشہیر زیادہ ہو جاتی ہے، جو پازیٹیو اس کا پہلو ہے کسی کو نہیں. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے ججز اور چاہیے، عدالتیں اور ججز چاہیے، اس سے بھی زیادہ چاہیے ہوں گے. اور ججز کی کمپیٹنس کا بھی مسئلہ ہے کہ کمپیٹنٹ ججز ہمیں چاہیے جو ان فیصلوں کو جلدی جلدی نپٹا دیں. ہمارے پاس پاکستان میں ہر سال 35 سے 40 لاکھ نئے مقدمات داخل ہوتے ہیں. بالکل سے. اچھا اب یہ کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے کہ سالس کیسا ہونا چاہیے، اس کا میرٹ کیسا ہونا چاہیے، اس کی قابلیت کیسی ہونی چاہیے، یہ کس نے ڈیسائیڈ کرنا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو طے کر لیں گے آپس میں کہ ہمیں اپنے تنازعات کو عدالت کے باہر بھی حل کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ جو بھی میرے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس کو میں نے کورٹ میں لے کے جانا ہے، تو یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے. ہمیں اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. ہمارے معاشرے میں یہ بھی سوچے کہ ہاں ذرا اس کو عدالتوں کا ذرا گھسیٹیں گے تو معاملات ذرا ٹھیک ہو جائیں گے، اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی. اس کی آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں کہ پوری دنیا میں، خاص طور پہ ویسٹرن دنیا میں، لوگ اپنے خلاف مقدمے سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ اتنا رائٹ بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ کسی چیز سے نہیں ڈرتے. جو لوگ کسی چیز سے نہیں ڈرتے، سڑک پہ اب جا رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ وہاں پہ سماجی شعور بہتر ہے، لوگ جانوروں کے حقوق کا بھی خیال کرنے لگے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کہ ساری باتوں سے زیادہ ان کو اپنی کورٹس کا خوف ہے. اگر آپ کسی کو ذرا دھمکی دیں کہ میں تمہیں سو کر دوں تو وہ فوری طور پہ آپ کی منت ترلے پہ آ جائیں گے کہ ہمیں عدالت میں نہ لے کے جانا. لیکن اس کی اپوزٹ دیکھیے، ہم جس سماج میں رہ رہے ہیں، انہیں انصاف ملے گا. جس سماج میں ہم رہ رہے ہیں، آپ کسی بڑے سے بڑے سیاستدان کے بارے میں بات کریں، وہ کہتے ہیں مجھے کورٹ میں لے جاؤ. میں جب عدالت میں چیف جسٹس کی سیٹ پہ بھی بیٹھا تھا تو مجھے اس بات کو بہت بری لگتی تھی، سننے میں بہت برا لگتا تھا کہ یہاں لوگ ایک دوسرے کو جواب دینے کی بجائے، ایک دوسرے کو کورٹ سے ڈرانے کی بجائے کہ کورٹ میں نہ جاؤ تمہارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا، وہ کہتے ہیں مجھے کورٹ میں. اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ لٹکتے رہیں گے، فیصلے نہیں ہوئیں گے. ایگزیکٹلی یہی ہے. اب یہ جو 21,60,000 کیس ہیں، ان کے اوپر میں نے کتنی دفعہ ریسرچ کروائی ہے، خود ایکسپرٹس کو بلوایا ہے، خود بیٹھا ہوں فائلیں کھول کے. یہ وہ کیس ہیں جن کے بارے میں ایک پارٹی نہیں چاہتی کہ فیصلہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے. یا وہ لوگ انتظار کرتے ہیں کہ میرا مخالف تھک جائے گا، تھک ہار کے بیٹھ جائے گا، فوت ہو جائے گا بیچارہ، بڑی ایسی مثالیں. جیت جاؤں گا. اچھا آپ کے دور میں یہ ایکٹ پنجاب میں نافذ کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ چیف جسٹس. جی مجھے بڑا فخر ہے اس پہ، اور پنجاب اسمبلی کا ریکارڈ گواہ ہے کہ جتنے دن میں چیف جسٹس رہا میری بہت زیادہ کورسپونڈنس ہوئی اس ایکٹ کو پاس کروانے کے لیے.
اور یہ 2019 سے ایکٹ جو ہے یہ پاس ہوا ہے اور نوٹیفیکیشن اس کا نہیں ہو رہا پنجاب کا. امپلیمنٹیشن ایک تو سب سے بڑی رکاوٹ ہے. نہیں ہو رہی. اور ابھی دیکھیے کہ جو آج فروغ نسیم صاحب نے بہت خوشخبری سنائی آپ کو، جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں. یہ 2017 سے ایکٹ پاس ہوا اسلام آباد کے لیے، اور ہم بڑے کین تھے یہ دیکھنے کے لیے کہ اسلام آباد میں اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. وہاں ایک چھوٹی جگہ ہے، وہاں پہ ایکسپیریمنٹ ہوگا، وہاں کے جو ججز ہیں وہ اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگوں تک. سر اپنے تائیں تو آپ یہاں پر کام کر رہے ہیں. اپنے طور پہ ہم نے پنجاب میں بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 1997 سے یہاں سے تصدق جیلانی صاحب ہمارے ایک بہت قابل احترام چیف جسٹس پاکستان ہوئے. جب لاہور ہائی کورٹ میں وہ جج تھے تو انہوں نے کیلیفورنیا کی عدالتوں کا سسٹم دیکھا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اس کو نوٹ کیا کہ یہ لوگ تو اے ڈی آر پہ آ گئے ہیں اور جلدی جلدی فیصلے ہو رہے ہیں. تو یہاں پاکستان میں آ کے پھر انہوں نے تقریباً 1998 سے اور 2000 تک اس کے ایکسپیریمنٹس کیے. اچھا. کوئی ماڈل کورٹس بنائی، کچھ مختلف تجربات کیے. صحیح. اور یہاں سے بار کے ممبران، وہ ظفر اقبال کلانوری صاحب تھے ایڈوکیٹ، وہ بھی ان کے ساتھ گئے کیلیفورنیا، پورا اس کا اسٹڈی انہوں نے کی. اس کے بعد جو اگلی ڈیولپمنٹ ہے وہ لمبا عرصہ اس کو ہم نے سمجھنے میں خرچ کر دیا، اس کو عملی طور پہ نافذ نہیں کر پائے. بالکل صحیح. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک سٹیج پہ آ کے منصور علی شاہ ہمارے چیف جسٹس جب بنے تو انہوں نے اس کو دوبارہ سے ریوائیو کیا. اچھا. انہوں نے آ کے ایک نیا تجربہ کیا، اس کو کہتے ہیں کورٹ انیکسڈ میڈیشن، کہ ہمارے کچھ ججز کو ہم ٹریننگ دے دیں. پنجاب کی 36 اضلاع ہیں، تو 36 ججز کو ہم نے ٹرینڈ کیا ایشیا فاؤنڈیشن کی مدد سے کہ آپ اس طرح کی ٹریننگ لے لیں کہ آپ کے پاس کوئی کیس آئے تو آپ اس کیس کو فوری طور پہ ریفر کریں اس جج صاحب کے پاس جو اس کے پاس لوگ جا کے صلح کرنا چاہتے ہیں. لیکن سر مجھے ایک بات بتائیں، اب جو مرڈر کیسز ہیں، کسی نے کسی کو مار دی ہے، کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، وہ یہ اتنا آسان ہوگا ثالثی اس معاملے میں کروانا؟ دیت تو ہے ہمارے اسلام میں، ظاہر ہے وہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن جتنا آسان ہمیں بتا رہے ہیں، مجھے سمجھ بھی آ رہی ہے. فیملی میٹرز میں تو بہت آسان لگتا ہے کہ صلح ہوگی، میاں بیوی کی لڑائی ہے یا بچوں کا کوئی مسئلہ ہے، خرچے کا مسئلہ ہے، لیکن یہ قتل جیسے مقدمات میں اتنا آسان ہے اس کو ریزالو کرنا. سر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہاں قانون کے مطابق کیسے فیصلہ ہوگا؟ دیکھیے اس میں ایک بات تو بڑی واضح طور پہ آپ کو میں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں 2-3 طرح کی تنازعات ہیں. ایک ہے سسٹم جس کو ہم کہتے ہیں سول لا کا سسٹم ہے، جس میں آپ کے باقی فوجداری کے علاوہ کرمنل کیسز کے علاوہ باقی کیسز آتے ہیں. تو جو سول سائیڈ ہے وہ تو ساری کی ساری آپ اے ڈی آر میں لا سکتے ہیں بڑی کمفرٹیبلی، اور اس میں آپ ایک سالس کو کہتے ہیں کہ جی میڈیٹر کو مقرر کر سکتے ہیں، آپ اس میں آربیٹریشن کر سکتے ہیں اور وہ ریزالو ہو سکتا ہے، اور وہ اس میں ریزالو ہو سکتا ہے. بالکل. کرمنل کیسز میں ہمارے ہاں 3 درجے ہیں. ہماری جب بھی پاکستان میں آپ کسی جرم کا مطالعہ کریں گے، اوفینس کو دیکھیں گے لا میں، تو اس کے ساتھ لکھا ہوگا کہ یہ کمپاؤنڈیبل ہے کہ نہیں ہے. اچھا. کیا ہم اس میں راضی نامہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو قتل والے میں تو ہو سکتا ہے. تو اب جو قصاص و دیت کے قوانین ہیں اس میں عدالت کی اجازت سے بہت سے جرائم، ہرٹ کے تقریباً سارے جرائم، ان میں آپ راضی نامہ کر سکتے ہیں، اور اس میں آپ ایک بیٹھ کے سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں کہ مجھے یہ چوٹ آئی، آپ نے مجھے انجری کاز کی، میرا بازو ٹوٹ گیا، اس کے اوپر میرا 10,000 روپیہ خرچ ہوا، تو آپ میرے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر لیں. جیسا بہت زبردست چیز ہے، امپلیمنٹ ہو جائے ہمارے عدالتی سسٹم کے لیے اور ایک عام آدمی کے لیے جس کی زندگی گزر جاتی ہے، جوتیاں واقعی گھس جاتی ہیں عدالتوں کے چکر لگا کر، لیکن انہیں انصاف نہیں ملتا. بہرحال ہم اب چاہتے ہیں کہ کامیاب ہوں، اور اسپیشلی جو آپ کوششیں کر رہے ہیں، ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. بہت بہت شکریہ. سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ریٹائرڈ انوار الحق صاحب میرے ساتھ ہیں. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.